سر عرض یہ ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے خیال کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ دراصل آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر یوں سمجھا جائے اور کہا جائے کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اور آئے ہیں تو پھر جاتے کیوں ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ راز کوئی جانتا ہے تو بتائے، اور جس نے یہ بتایا پھر اس سے اور پوچھا جائے گا تو خیال تو پھر انسان ہوا۔ جس نے خیال کو تشکیل دیا اسی نے انسان کو تشکیل دیا ہے۔ اس لیے خیال ساز وہی ہے جو انسان ساز ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو خیال کو بناتا ہے، وہی انسان کو بناتا ہے، وہی انسان کی شکلیں بناتا ہے اور خیال کی بھی شکلیں بناتا ہے۔ اب یہ خیال جو ذہن میں ہوتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو اس کا کون سا مرکز ہے، اس کا کی بورڈ کون سا ہے اور کی بورڈ سے آگے کیا ہے؟ تو وہ خیال ہی کیا ہوا جو صرف کی بورڈ میں آ جائے تو خیال کی بورڈ میں نہیں آئے گا۔ یہ خیال جو ہے یہ عنایت ہے۔ آپ جس دن سے آغاز کریں یہ اس وقت سے عنایت ہے۔ آپ کے پاس جب بھی خیال آ جائے تبھی یہ عنایت ہے۔ بعض اوقات خیال کی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے، ایسی ایجنسی ہوتی ہے جو خیال بھیجتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جو دنیا میں خیال ہی بھیجتی رہتی ہیں اور خیال بدلتی رہتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اکتا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، کیونکہ ایسا خیال آئے گا کہ آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اس وقت کسی دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، اور بعض اوقات پھر ایسا خیال آئے گا کہ آپ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں گے۔ تو کچھ دن برائٹ ہوتے ہیں اور کچھ دن اداس ہوتے ہیں۔ خیال کا کوئی ادارہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک آدمی کسی اور طرف جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی خوش قسمت ٹھہرا اور اچھا ہوا کہ میں مڑ گیا، کیونکہ میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ تو انسان خیال میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ میں اس کے خیال میں جا رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مثلاً وہ تو آگ لینے گئے تھے اور آگے پیغمبری مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دیکھتے ہیں کہ بجلی کا تلاطم ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے آگ لے آتے ہیں۔ وہاں آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اور پھر آپ کو پیغمبری مل گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آگ لینے جاؤ تو پیغمبری مل جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو سوچا کہ یہ سب کاروائی حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو خیال ساز ایجنسی کون ہو گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسے اقبال رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا اور کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بانی کر رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کاروائی کر دی اور کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی بھی کرو اور پیغمبری کا حصہ بھی لو۔ یہ کسی شعیب علیہ السلام کا کام ہے اور یہ کسی اور کا کام ہے۔ یہ کسی تبریز رحمت اللہ کا کام ہے کہ مولوی کو رومی رحمت اللہ بنا دیا، اور رومی رحمت اللہ کو یہ مثنوی خیال وہاں سے مل گئی، تو تبریز رحمت اللہ کے خیال سے یہ عمل ہوا۔ تو پھر درخت بول پڑتے ہیں، مٹی سے آواز آ جاتی ہے اور خوشبو رنگ دکھا دیتی ہے۔ پھر مولانا روم رحمت اللہ کہانیاں ہی بناتے جا رہے ہیں، تو مولانا روم رحمت اللہ کدھر سے بات لے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال تبریز رحمت اللہ علیہ سے چلا آ رہا ہے، وہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے پاس خیال کدھر سے آیا؟ مولانا روم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک شکل میں آیا ہے، یعنی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی شکل میں آیا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ غلام شمس تبریز رحمت اللہ کا خیال اس وقت تک نہیں آیا جب تک تبریز نہ آیا، بشکل نہ آیا اور پھر خیال آیا۔ خیال کبھی کبھی گھوڑے پر چڑھ کر آتا ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی چور کی شکل میں آ جاتا ہے کہ گھر میں چور آیا تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ جی دیکھو ہم تو چوروں کی زد میں ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور کوئی بچانے والی طاقت بھی ہونی چاہیے، مگر اللہ بڑا کارساز ہے، وہی خود بچائے گا۔ تو آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لٹ جائیں۔ اب جب آپ نے بچانے والے کی طرف رجوع کیا
تو پھر دیکھا تو وہ خود ہی ہے۔ خطرہ بعض اوقات انسان کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے خطرہ؟ وہاں منزل پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہ جو خطرہ ہے بڑا کام کرتا ہے کہ استغفار پڑھا دیتا ہے اور الحمدللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ آپ کو آپ کے اصل تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن انسان بدل جاتا ہے، اور خطرہ نہ بدلے تب بھی انسان بدل جاتا ہے۔ موت کا خطرہ زندگی کو مبارک بنا دیتا ہے۔ انسان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ جتنا انسان کو خطرے کا شعور آتا جائے گا اتنا ہی انسان بدلتا جائے گا۔ اور اصل میں خطرہ کیا ہے؟ جو کام ہو جائے گا وہ آپ کا حاصل ہوگا، اور جس کا امکان ہو اور وہ نہ ہو تو وہ خطرہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ خطرے کا وجود ممکن ہوتا ہے لیکن اس کا وجود حاصل نہیں ہوتا۔ خطرہ وہ ہوتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو لیکن ابھی ہوا نہ ہو۔ مثلاً موت کا خطرہ ہے لیکن ابھی موت نہیں آئی، لیکن اس میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض اوقات موت کا خطرہ موت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ موت تو اتنی خوفناک نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بیماری تھی تو وہ چلی گئی، صرف خیال میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو خطرہ بھی ایک مخرج خیال ہے۔ یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس خیال کو خطرہ جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس خیال کا مخرج، اوریجن آف تھاٹ کیا ہے؟ اس کا اوریجن خطرہ ہے۔ محبت اس کا اوریجن ہے۔ جب محبت دل پر چھا جاتی ہے تو پھر خیال بدلتا رہتا ہے، اور پھر خیال یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن خیال چلا جاتا ہے، حالانکہ محبوب پاس نہیں ہوتا۔ محبوب سے زیادہ پیارا محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ محبوب جب آئے گا تو کچھ کھائے گا، پیے گا اور شور شرابہ کرے گا، مگر محبوب سے اس کی یاد زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ چاند سے زیادہ بہتر چیز چاندنی ہوتی ہے، اور چاند پر تو روشنی ہی نہیں ہے۔ تو جب چاند محبوب ہوگا تو چاندنی اس کی یاد ہوگی، اور کبھی کبھی وہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ خیال کو جنریٹ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور یہ خیال کی اوریجن ہے، خیال کی مخرج ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا انسان جو ویسے ہی دل پہ چھا جائے، اس کا خیال آپ کے دل پہ چھا جائے گا، اس کا جب بھی ذکر آئے گا تو خود بخود خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو مر گیا، اسکول کے بعد پھر اور زمانے آئے اور سارے محرم مرتے گئے، تو بعض اوقات انسان خیال میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلے اسکول کے زمانے، پھر اور خیال، اور پھر انسان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خیال میں آتا ہے کہ میری یادداشت میں کون ہے، اگر کوئی برائٹ ڈے یاد رہ جائے تو پھر خیال جنریٹ ہوتا رہتا ہے، خیال چلتا رہتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کہیں پہ کوئی آنے جانے والا پھینک جاتا ہے، کبھی وہ نام بتا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں بتاتا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر ایک بیج پھینک جاتا ہے، اور وہ بیج برآمد ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تناور درخت بنتا جاتا ہے۔ پھر خیال ہی خیال، خیالات ہی خیالات، بلکہ خیالات اور تخیلات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس ایک بیج سے کیا کیا کرشمے پیدا ہو گئے۔ مثلا کسی جاننے والے نے ایک بات کال میں کہی ہے، اور اب وہ بات گرو کرتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک بات میرے کان میں کہی تھی، اور اس ایک بات سے میری ساری کائنات ہی بدل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی بات کر دی، اور کوئی خاص بات کر دی۔ ایک نیک بادشاہ تھا اور اس کو اللہ کا بڑا شوق تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک درویش اس کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ محل ہے اور اس میں اونٹ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی بادشاہ کے محل میں بھی اونٹ ہوا؟ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ تو ملتا نہیں، اور تو یہاں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو باہر نکل کر اللہ کی تلاش کرو، مگر آپ تو بادشاہ بن کر اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس بادشاہ میں بڑا انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اونٹ تو محل میں ملتا نہیں ہے، لیکن خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو حاصل میں جو چیز نہیں ملتی وہ محرومی میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بننے کا شوق ہے تو آپ کسی اللہ والے کے خادم بنیں، تو پھر آپ کو اصل بات مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات سے زندگی میں فاؤنٹین شروع ہو جاتے ہیں، چشمے، بلکہ سر چشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ ایک روز اپنی دکان میں مصروف تھے۔ ایک سائل اس دکان پر آیا کہ مجھے
مجھے کچھ خیرات دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ سائل کافی دیر کھڑا رہا اور پھر اس سائل نے کہا کہ دیکھو تیرے پاس خیرات دینے کا ٹائم نہیں، تو آپ میری ایک بات کا جواب دو اور پھر آپ بھلے خیرات نہ دینا۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو پھر تم مرو گے کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو فقیر نے کہا ہمارا کیا مرنا ہے؟ اس نے وہیں چادر بچھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور موت سے گزر گیا۔ اور یہ واقعہ فرید الدین اطار رحمت اللہ کے اندر گزر گیا۔ پھر تو شیخ فرید الدین اطار رحمت اللہ کے پاس تذکرۃ الاولیاء، پرندوں کی کہانیاں، اور پھر اتنے خیالات آئے کہ سب دنیا کے خیالات ہی ان کے پاس آ گئے، اور اس ایک واقعے نے کیا کیا خیالات بدل دیے۔ تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں، تو جہاں بدل گئے شکلیں بدل گئیں، خیالات بدل گئے اور زندگیاں بدل گئیں۔ تو یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ ایک واقعے سے پیدا ہوئے۔ خیال کہاں سے پیدا ہوا؟ کسی کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوا۔ اور کس نے پیدا کر دیا؟ بعض اوقات ایک چیز باہر ہوتی ہے اور وہ خیالات ہی بھیجتی رہتی ہے کہ آج ایک شہر پر اس نے حملہ کر دیا اور ایک خیال آ گیا، پھر دوسرا خیال آ گیا۔ تو خیال بھیجنے والا ایکچوئل اصل کوئی ادارہ ہے جو لوگوں کے خیال کی نگہداشت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ بیٹھے بیٹھے ایک واقعے سے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی مغموم ہے، بس کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی کو یاد کر لیا اور کبھی کسی اور کو یاد کر لیا۔ تو یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ڈپریشن کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو کسی کو خیال دینے والا درویش ہے وہ خیال بھیجتا رہتا ہے اور وہ طاقت میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ کسی آدمی سے جا کر ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، دوسرے سے پوچھو گے تو اسے بھی ڈپریشن ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسی کیفیت یا بیماری ہو جاتی ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے منقطع ہوتے ہوتے اپنی مرضی سے الگ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال کسی آدمی سے آ جاتا ہے، خیال یادداشت سے آ جاتا ہے، خیال استاد سے آ جاتا ہے، کوئی ایک شخص نگاہ میں آتا ہے اور جہاں بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا کہ خیال کدھر سے آ گیا۔ بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ آپ خیال کے مالک ہیں اور یہ میں نے تخلیق کیا ہے، آئی ایم کریٹو، ہم یہ خیال پیدا کر رہے ہیں اور خیال کے خالق ہم ہی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیال باہر سے آتا ہے، اور آپ اپنے ذہن کو خیال وصول کرنے والا ریسیپینٹ بنا کر چھوڑ دو۔ یہ بحث چلتی ہے، پتہ نہیں کہ کہاں کہاں یہ بحث چلتی رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب بھی چل رہی ہو کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نہیں آنا کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں ہے جس پر وحی اترے، لیکن خیال اترتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام خیال لانے والی ایجنسی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خیال لانے والے کو جبرائیل علیہ السلام کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک بات نازل ہوئی اور اچانک خیال شروع ہو گیا، فوراً آپ کا ماتھا ٹھنکا اور ذہن جھٹکا اور کچھ بات آئی؟ یہ خیال کون لایا؟ پتہ نہیں کون لایا، مگر اس نے آپ کو اس کیفیت سے گزار دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازل سے، یعنی جب سے آغاز کائنات ہوا، جب سے دریا چلے ہوئے ہیں، جب سے ہوائیں چلی ہوئی ہیں، جب سے سمندر چلے ہوئے ہیں اور یہ سارا گرد و پیش چلا ہوا ہے، تو خیال کی لہریں بھی چلی ہوئی ہیں۔ ادھر سے کبھی گرم رو گزری، کبھی سرد رو گزری، تو انسان اس کی زد میں آ گیا۔ تو اس طرح خیال چلتا رہتا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ اس خیال کو آپ قید نہیں کر سکتے، یہ پکڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ خیال کی تیز لہر گزر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کو نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے پکڑنا چاہیں اور وہ پکڑا جائے۔ آپ اس بات کو یوں کہیں کہ یہ ایک قدسی پرندہ ہوتا ہے، تو خیال کو کیا بولتے ہیں؟ ایک قدسی پرندہ جو کہ قدس سے آتا ہے۔ یہ پرندہ بارگاہ قدس سے آتا ہے، اور جس کے سر پر بیٹھ گیا اس کو خیال مل جاتا ہے، جس کے بھی قریب آ جاتا ہے اس کو خیال مل جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہے یا پرندے ہیں، اس کو طیور کہتے ہیں۔ آپ کو اس شعر سے بات سمجھ آ جائے گی۔ چلا ہوا ہے ازل سے ہی کاروان خیال، طیور قدس کبھی سیدھے جستجو نہ ہوئے۔ یہ قدس کے پرندے ہیں اور یہ کبھی جستجو کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو خود بخود ہی خیال آیا ہے، اور جب خیال کا جی چاہے وہ آ جائے۔ اس لیے خیال کو پکڑنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے، خیال جب چاہے آ جائے اور جب چاہے چلا جائے، بس آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ خیال کبھی آپ کے دل میں آ جائے تو پھر یہ سرفرازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے
ہیں، تو خیال کی کائنات آپ کی کائنات سے کچھ علاوہ ہی چیز ہے جہاں سے پیغام آتے ہیں، چٹھیاں در چٹھیاں اور پیغام در پیغام آتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کا ذہن فٹافٹ اور کھٹا کھٹ چلتا رہتا ہے، تو دل کو خیال سے روشن رکھا جاتا ہے۔ تو خیال دیتا کون ہے؟ بس یہ خیال وہ بھیجنے والا بھیجتا رہتا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اس نے خیال کو بھیجا ہوا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے خیال کو بنایا ہے۔ یہ خیال ذہن سے پیدا ہوتا ہے، یہ باہر سے آتا ہے، کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ خیال کا آرگن کیا ہے؟ خیال کا آرگن کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ جہاں چاہے جب چاہے اور کہیں سے بھی نمودار ہو جائے۔ ہر خیال جو ہے وہ نیا ہے، ہر خیال پرانا بھی ہے، جس طرح ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے۔ انسان نیا اس لیے ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، پرانا اس لیے ہے کہ یہ وہی پرانا انسان ہے کہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسے ہی مرتا رہتا ہے۔ سارے انسان دوست تھے، ایک انسان ایک وقت میں پیدا ہوا اور دوسرا ایک مدت کے بعد پیدا ہوا، اور ایک ہی طرح ان کا قد بنتا ہے اور شکل بنتی ہے، سب کا یہی حساب ہوتا ہے۔ پہلے وہ ابو کہتا ہے، پھر بڑا ہو کر وہ بیٹا کہتا ہے، تو یہ وہی پرانا انسان ہے اور وہی نیا انسان ہے۔ تو ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے، ہر دور نیا ہے اور ہر دور پرانا ہے، ہر زمانہ نیا ہے اور ہر زمانہ پرانا ہے، کیونکہ اندر کی کہانی تو وہی ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ بیٹھے اور آپ لوگ چلے گئے۔ آپ کس لیے آئے تھے اور آپ کیا کر چلے ہیں، بس اتنی ساری کہانی ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اس کے علاوہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن آرزو میں کٹ گئے اور 2 دن انتظار میں کٹ جائیں گے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ آپ کا کچھ وقت پرانی یادداشت اور پرانے زمانوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کچھ آنے والے زمانے کی حسرتوں میں گزر جاتا ہے، اور درمیان میں آپ کو کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ کچھ وقت دوست بنانے میں گزر گیا اور کچھ دوستوں کی تکلیفیں سہنے میں گزر گیا۔ انسان کچھ وقت استغفر اللہ کرتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے، یعنی کہ اتنے عرصے سے دوست بنایا، پھر اس کی وجہ سے جو مشکل آئی اس کو برداشت کیا، اور پھر اس سے نجات حاصل کرنے میں وقت لگا دیا۔ پہلے عذاب میں مبتلا ہونے میں اتنا ٹائم لگا اور اب نجات میں اتنا ٹائم لگا دیا، بس اس طرح وقت گزر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ وقت کیسے ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلام کیا، آپ بولے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، آپ آگے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں پروانہ پیش کروں، آپ مجھے دنیا کی یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو اتنا لمبا عرصہ زندگی پائی تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف تیرا انتظار، تیرا راستہ ہی دیکھا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے کہ تو اب آتا ہے کہ کب آتا ہے، بس یہی ایک مجبوری تھی اور کچھ نہیں تھا۔ وہ وہاں درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں چلے گئے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی کو میں نے اس طرح پایا کہ یہ درخت کا سایہ ہے اور یہ دھوپ ہے، یہاں بیٹھے تو سائے میں تھے اور وہاں بیٹھے تو دھوپ میں، اور اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا پل کدھر لے جائے، وہ مالک ہے جو کرے۔ یہ ایک عجب کہانی ہے جس کو ساری رات سنتے ہی رہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور پھر حقیقت خیال بن جاتی ہے، تو زندہ انسان کون ہے؟ ایک حقیقت ہے اور گزرا ہوا انسان خیال ہے، یعنی کہ حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھا ہوا انسان حقیقت ہے اور گھر سے باہر جانے والا آدمی خیال ہے، تو ہر حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے اور آپ حقیقتوں کو خیال بناتے جا رہے ہیں، مزید خیال بناتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حقیقتوں کو خیال بنانے والا ہی تو وہ عظیم انسان ہے، تو وہ انسان عظیم ہے جو حقیقتوں کو خیال بناتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ خیال کو کس طرح سے حقیقت بناتے ہیں، تو درمیان میں کون ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ وہ اندر سے بول رہا ہے کہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے، یہ سارے قافلے اور سارے مرحلے چلتے جا رہے ہیں، اس کا اپنا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندر دریاؤں کے پانی سے بن رہا ہے، مگر دریا تو خود سمندر سے نکلتے ہیں، تو دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں اور جاتے بھی سمندر سے ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے، کیا راز ہے؟ انسان مر جاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ہی انسان ہے، اور اس دنیا کا کام ہی انسانوں سے ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے تنگ نہیں ہے، اور نہ ہی انسان دنیا کے کاروبار
سے تنگ ہوا ہے، یہاں انسان روز ہی آتا ہے اور روز ہی چلا جاتا ہے، کہتا ہے وہ میں نہیں تھا، وہ چاہنے والا اور تھا اور یہ اور آ گیا ہے، کہتا ہے کہ یہ اور کیا کرے گا، کہتا ہے کہ یہ بھی بری امام رحمت اللہ کا میلہ لگائے گا، تو وہ جو کل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ بھی میلہ لگا رہے تھے، تو لوگ میلہ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کر پھر میلہ لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یہ کھیل بند نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل بند نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو کوئی اور ہی کھیل ہے، بس اس طرح خیال آتا ہے اور خیال چلا جاتا ہے، آپ لوگ اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ کہاں سے خیال آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، خیال کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ سر اگر صرف خیال کو انجوائے کریں اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کریں تو پھر اس کا آخری رزلٹ کیا ہوا؟ آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرو، جب خیال کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر انجوائے کرو، آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیال کس نے بھیجا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیال بھیجنے والا بھیجتا ہے، آپ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے، تحقیق سے، ڈسکشن سے بیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی اگر آپ ڈی سیکشن کر دیں، پتیاں پتیاں کر دیں، تو اس سے گلاب کی خوبصورتی کو کیا ہوگا؟ اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی ایک مجموعی تاثر کا نام ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ ایک آدمی بڑا بیوٹیفل تھا، وہاں جا کر وہ کھانا کھاتا چلا گیا، تو ایسا آدمی کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھاتا رہے اور ہر وقت اس کا کھانے کا وقت ہو؟ آپ لوگ خوبصورت ہیں، کھانا پینا بھی سب خوبصورت ہے، لیکن جہاں بیوٹی کا سوال ہو تو اس کو اینالائز نہ کریں، تجزیہ نہ کریں، کیونکہ تجزیہ انالیسس کرنے سے اس چیز کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تو خیال بیوٹی ہے، خیال بلندی ہے اور خیال احسان ہے۔ اس کا احسان ہے وہ جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کا درویش ہے، جو آپ کی نسبتوں کا مرکز ہے، اللہ ہے یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ ان کا فیض ہے، چاہے داتا صاحب رحمت اللہ ہی ہوں۔ خیال داتا صاحب رحمت اللہ بھی بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ برے خیال کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کو برا خیال آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اچھا خیال بھیجنے والا اس کی مدد کر دیتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہم لوگ دراصل خیال کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر خیال کی دنیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کی دنیا میں کچھ نہیں رہتا، نہ آپ کا حافظہ رہتا ہے یعنی ماضی، اور نہ آپ کا مستقبل رہتا ہے یعنی تخیل۔ مستقبل خیال ہے، ماضی خیال ہے، جو گزر گیا وہ محض خیال ہے، اور جو آنا ہے وہ تو ہے ہی خیال۔ پتہ نہیں کیا ٹرن لے گا۔ آپ لوگ زیادہ تر خیال میں رہتے ہیں، کسی کا جو حال ہے وہی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ حقیقت صرف ایک منظر کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک لمحہ حقیقت ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ واقعات میں سے گزریں گے، تو جو موجود لمحہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور باقی سب خیال ہے۔ ہر شے وہم خیال ہے، جیسے بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، سب کچھ وہم خیال، تو یہ سب خیال ہی خیال ہے۔ جیسے کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کے ہے نہیں ہے، اور یہ کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، غالب تمام حلقائے دانا خیال ہے، تو یہ سب خیال ہی خیال ہے۔ یہ جو آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ کا خیال ہے، آپ اپنے خیال کو اچھا رکھیں۔ انتقام کا خیال ایک جذبہ ہے اور وہ بھی خیال ہی ہے۔ محبت کی آرزو ایک خیال ہے، پیسہ آپ کی جیب میں نہیں رہے گا اور آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ بھی ایک خیال ہے، صرف ایک خیال ہے، اور یہ خیال تسکین پائے گا۔ تو اصل میں آپ خیال کے اندر رہیں، خیال ہی آپ کا دل ہے اور خیال ہی آپ کو چلا رہا ہے، اور مستقبل کی آرزو بھی خیال ہی چلا رہا ہے۔ خیال بھیجتا کون ہے؟ یہ سب ایجنسیاں ہیں جو کبھی کبھی خیال بھیجتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو خیال بھیجا، یہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس، یعنی وہ کون تھا جو ہم کلامی کر رہا تھا اور اس وقت آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ اکیلے ہی تھے، تو وہ کون تھا؟ وہ خیال تھا
خیال آپ کا دوسرا وجود ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا وجود، جس سے آپ روز ہی ملتے ہیں۔ تو دوسرا وجود جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی بصر مردہ اور افسردہ رہتا ہے، کبھی زندہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ نیک ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بد ہو جاتا ہے۔ آپ مہربان نہیں ہوتے، وہی مہربان ہوتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو برباد کر دیتا ہے اور کبھی آباد کر دیتا ہے۔ اس کا نام آپ کا ہی نام ہے، اس کی شکل آپ کی ہی شکل ہے۔ وہ خیالوں میں گم رہتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے، اچھے اچھے خیالات لاتا ہے اور کبھی کبھی بد خیالات لاتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی ہیں۔ کوئی بھی آدمی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کا خیال پیدا نہ ہو۔ پیدا کرنے والے نے جب اس کو پیدا کیا تو ساتھ ہی اس کی شکل کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی ڈیوریشن آف ٹریڈ، ساتھ ہی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ پیدا کی، ساتھ ہی حادثات اور غم پیدا کیے، ساتھ ہی اس کے خوشیاں پیدا کر دیں۔ پوری لسٹ اس نے بنا کر بھیج دی کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، یہ ان کے واقعات ہوں گے اور یہ ان کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ کار ساز ہے، اس نے خیال کو اس شخص کے ساتھ ہی بنا دیا۔ اور یہ جو سب کچھ ہے، اس میں آپ کو سوچنا ہے، اس میں آپ کو رہنا ہے۔ آپ کبھی یہ کیا کریں گے اور کبھی وہ کیا کریں گے، کبھی آپ دنیا کی سیر کریں گے اور کبھی آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور پھر آپ کے افکار کا نام ہوگا۔ آپ فکر بلیغ پیدا کریں گے۔ وہ فکر نہ ہو تو پھر انسان جانور ہے۔ جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان دوسرے آدمی سے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ہی ہے، آپ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں باتیں کی ہیں؟ اکثر کی ہوں گی۔ جب انسان پروگرام بناتا ہے کہ آج ہم تنہا رہیں گے، تب بھی وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ماضی بن کر بولتا ہے اور کبھی مستقبل بن کر بولتا ہے، اور آپ سے زیادہ تو وہ بولتا ہے۔ کبھی وہ ڈائیلاگ بولتا ہے اور کبھی وہ مومن بن کر بولتا ہے۔ بعض اوقات آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، اور آپ سے جو ساری باتیں کر رہا ہے وہ بڑی چیز ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی آپ ہی کا نام ہے۔ وہ قابو آ جاتا ہے۔ بندہ آزاد ہی ہو تب بھی وہ قابو آ جاتا ہے۔ جب وہ قابو آ گیا تو آپ خود بخود ہی قابو آ جاتے ہیں۔ کہانیوں میں کہتے ہیں نا کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی تھی، تو جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ طوطا پکڑ لیتے ہیں، اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جان اس میں ہے۔ تو درویشوں کے پاس کیا ہے؟ وہ جس میں آپ کی جان ہوتی ہے، انہوں نے وہی پکڑ لیا، اور پھر آپ اس درویش کے ہاں روزانہ جاتے ہیں، ملنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آ کر ہی آپ کھو گئے ہیں، اس دنیا کے مدار میں آپ کھو گئے ہیں، اور اب آپ تلاش کے بعد خود سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سنا بھائی تیرا کیا حال ہے، یہ آپ ہی ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہی خیال ہے اور وہ آپ ہی ہیں۔ تو خیال کہاں سے نکلا؟ اور خیال کس کا نام ہے؟ آپ ہی کا نام خیال ہے۔ آپ پر ہونے والی نوازشیں کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہے۔ آپ میں پیدا ہونے والے جذبے کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہے۔ خیال کون پیدا کرتا ہے؟ آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خیال باہر سے آتا ہے وہ خیال بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ہی نصیب ہے۔ جس نے بھیجا ہے تب بھی ہمارا ہی نام ہے۔ بہرحال خیال ونڈرفل ورلڈ ہے، اعلیٰ ترین دنیا ہے۔ آپ لوگ اس کی سیر ضرور کیا کریں۔ کبھی آپ اس دنیا کو بھول کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر گزر جائیں تو پھر آپ کو خیال کی دنیا ملتی ہے۔ جس طرح اچھا خیال آتا ہے تو اس برے زمانے میں برے خیال بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں، پھر اپنا اچھا خیال زندہ رکھنا چاہیے، ورنہ برائی کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اکثر برائی جو نازل ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی غلطی سے آتی ہے، اور اکثر انسان کو غلطی یا برائی اچھی لگتی ہے۔ جس نے سمجھ لیا کہ یہ برائی ہے تو وہ تو پھر بچ ہی گیا۔ اب میں آپ کو اس کی عملی شکل بتاتا ہوں کہ ہمیں اچھے برے خیال کے زمرے میں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ یہ کام کریں کہ اپنے علاوہ جو ساری دنیا ہے
اس کو مجموعی طور پر قابل احترام سمجھیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ آپ بیک وقت دونوں کام نہ کریں، بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اگر زمانے کو آپ اچھا سمجھ کر چلیں تو پھر آپ کو ایک انداز کا سفر اور فکر مل جائے گا۔ مثلاً آپ کو توقع یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، تو آپ یہ کہیں کہ میرا ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سفر دنیا کی سیر ہے اور اب سیر کے ساتھ ساتھ زندگی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں شاید کہیں کوئی سچا ہوگا جو یہ کہہ گیا کہ وہ ابھی آئے گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کب آتا ہے، تو پہلا کہتا ہے کہ نہ وہ ضرور آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچے نے اسے سچا جانا اور جھوٹے نے جھوٹا جانا، بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دونوں کو ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہیں اور ہر شخص اپنا اپنا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، تو آپ زمانے کو برا نہ کہیں کہ زمانہ اچھا ہے، اور زمانے کو اچھا نہ سمجھیں کہ زمانہ غیر اللہ ہے، تو یہی زمانہ غیر اللہ ہے اور یہی عین اللہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے تمام واقعات، تمام ارشادات اسی زمانے سے ملیں گے، اور اللہ سے بغاوت کرانے والے واقعات بھی یہاں سے ملیں گے۔ یہیں آپ نے گمراہ ہونا ہے اور یہیں آپ نے راہ پر چلنا ہے۔ یہیں سے جنت کا سفر ہوگا اور یہیں سے دوزخ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ خیال ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ کو جانے والے راستے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ فیض یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کسی انسان پر تحقیق کیے بغیر بدگمانی نہ کرنا، بس یہ بات بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں وہاں نہیں تھا تو وہاں بہت برائی ہوئی ہے، تو یہ اندازہ ہے، شک ہے، بدگمانی ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور آپ کو شک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر نتیجہ بربادی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے یہ ہیں کہ کچھ شک، کچھ ظن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہیں کہ تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کے خیال کو قتل کر دیا۔ خیال ہی انسان ہے، مگر نہ انسان تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بندے کا نام کیا ہے؟ خیال۔ اور واجب الاحترام، اگر اچانک وسوسہ پیدا ہو گیا اور بدی پیدا ہو گئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدی کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے خیال کی شکل قتل کر دی، اور اگر وہاں وہ بندہ قتل ہو جائے تو جو اس کے قتل کی سزا ہے تو وہی سزا آپ کے خیال کو مل جائے گی، اور آپ کے خیال کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ تو وہ جو آپ کے خیال کا ساتھی ہے، اگر آپ کے خیال نے بدی کا خیال کیا یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی یا وسوسہ کیا اور اس آدمی نے آہ نکال دی، تو پھر آپ کا خیال وہیں ختم ہو گیا اور مر گیا۔ تو کبھی انسان پر شک نہ کرنا، اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اور کہانی ہے، مگر بغیر یقین کے، بغیر گواہی کے، تحقیق کے، بغیر بڑی دلیل کے کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرنا اور غیر محفوظ ذرائع کا خیال نہ کرنا۔ آپ دنیا سے مجموعی نیکی کی امید رکھیں۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی اجتماعی نیکی کا خیال مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو اپنے خیال کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اچھا خیال پیدا ہونے کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں خیال جنریٹ ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں ضرور حاضری دیا کریں، اس سے خیال کی خیرات لیا کریں۔ میرا مطلب یہ ہے
کہ خیال کے نام کی نیاز تقسیم کیا کریں کہ جس نے آپ کو خیال کی دولت عطا فرمائی ہے یہ اس کے نام کی نیاز ہے، اور یہ آپ ضرور کیا کریں۔ جیسے کسی کو اچانک خزانہ مل جائے تو وہ خیرات کرتا ہے، اسی طرح جب آپ کو اچانک خیال کی خیرات مل جائے تو آپ اس کی خیرات دیا کریں۔ خیال بہت بڑی دولت ہے اور یہ عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہو تو اس کو خیال عطا فرماتا ہے۔ اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش قسمتوں کو اس نے خیال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے، تو آپ کا صاحب خیال ہونا عطا ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتے ہیں، تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ بس خیال وہی ہے جو وہاں سے آتا ہے۔ اچھے اور برے خیال کے علاوہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہوتا یا ان کا خیال صرف مال کی طرف ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بہت ضروری بات پوچھ لی گئی ہے۔ ایک تو بد خیال لوگ ہو گئے، یعنی انجینئرڈ بد جو بدی کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرے نیک خیال والے لوگ جو نیکی کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ مزدور ہیں، بیزی، ایوری بیزی، یعنی مصروف اور مکینیکل انجینئر۔ مزدور میں کسے کہہ رہا ہوں؟ اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جو عام مزدوری کر رہا ہو، یہاں میں اس آدمی کو مزدور کہہ رہا ہوں جو ہر وقت بیزی ہو، مصروف ہو۔ اس بیزی شخص کے پاس اتنی اسائنمنٹس ہیں، اتنے منصوبے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ مصروفیات میں مبتلا ہے، تو اس آدمی کو خیال نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نہ خیر کی طرف چلا ہے نہ بد کی طرف چلا ہے، کیونکہ وہ مصروف ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، کیونکہ بدی کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور نیک خیال کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ جس کو نیند آنی ہے تو چاہے وہ برائی میں مبتلا ہو اسے نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ ایک آٹومیٹک مشین ہے، اس لیے وہ خیال سے محروم ہے، کیونکہ اس میں آٹومیٹک پرزہ لگا ہوا ہے، اور یہ آٹومیٹک پرزہ صبح اٹھے گا، آٹومیٹک کام کرے گا، عین وقت پر ایگزیکٹ ٹائم پر ناشتہ کرے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر گاڑی پکڑے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر دفتر پہنچے گا، اور دفتر سے عین وقت پر واپس آ جائے گا۔ تو وہ اسی روز مرہ چکر میں سیم ڈل روٹین میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا شخص خیال سے محروم ہوتا ہے اور اس چکر سے ڈل روٹین سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو خیال کی رونقوں کو دیکھنے کے لیے مصروفیت سے کچھ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے۔ سر کچھ لوگوں کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے رات 12 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بد آدمی سے بہتر ہوتے ہیں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے خیال اچھے ہیں اور کس کے خیال اچھے نہیں ہیں، یا ان کے خیال اچھے ہونے چاہیے۔ میں تو آپ کو خیال کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بد کیوں رہیں بلکہ آپ نیکی کر گزریں۔ وہ آدمی تو بد آدمی سے بہتر ہے جس کو بے خیالی ہے یا جس کو خیال نہیں ہے۔ یہ جو نیند ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے، تو پھر مکینیکل لائف والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ نیند ایک بد آدمی کو بدی سے بچاتی ہے اور نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو نیک ہی ہونا چاہیے، اور اگر نیک نہ ہو سکے تو معذرت کے ساتھ سو جائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکینیکل لائف گزار رہا ہے اسی طرح بے شمار لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ خیال کی جلوہ آرائی جب آپ کریں گے تو آپ کو ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں درشن والا خیال کیوں نہ کروں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہیں تو آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ کے درشن میں مبتلا رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کی زندگی کی روٹین ہے یہ تو آپ کو بیکار کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درویش کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو درویشوں کی بات بتا رہا ہوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے درویش ہو جائیں، مگر آپ کو درویش ہونا تو چاہیے۔ مگر آپ لوگ تو اپنے آپ کو مصروفیات میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا درویش کون ہے؟
ایک بڑے درویش نے چھوٹے درویش کو نصیحت کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اور کما کر بھی نہیں کھانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا؟ بڑے درویش نے اس کو بات سمجھائی کہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا اور پیدا ہونے والے کی مبارک نہیں دینی۔ چھوٹا درویش باقی سب کام کر گیا اور پھر کہنے لگا یہ کام بڑا مشکل ہے کہ مرنے والے پر رونا نہیں اور پیدا ہونے والے پر خوش نہیں ہونا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہو، یعنی درویشی خیال میں گم رہو، پھر بے شک کوئی ادھر جائے یا ادھر آئے تو یہ ساری کہانی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی۔ تو وہ درویش پھر آرام سے اپنا وقت گزارا کرتا گیا اور اپنا ٹائم گزار کے منزلیں طے کر گیا۔ اسی طرح بے شمار لوگ منزلیں طے کر گئے اور درشن پا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جلوہ دیکھا اور یہ جلوہ ان کی منزل ہوتی ہے اور وہ واصل باللہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر مال بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور ایک کام یہ درویشی بھی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مال بنا گئے، پھر چلے گئے اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہیں۔ مگر آپ کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی کے درمیان میں اللہ کا خیال آئے، اور دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ بد خیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما تاکہ میں نیک خیال میں پایا جاؤں۔ ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے، خیال کی نیکی بھی نیکی ہے، اور خیال کی بدی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ پوری بدی نہیں گنی جاتی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی الجھن کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر خیال آ گیا کہ اس کو تو محل میں رانی ہونا چاہیے۔ بعد میں بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا، حالانکہ گرو نے کہا تھا کہ یہ سب لڑکیاں رعایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ تو پھر وہ اپنے گرو کے پاس گیا، جوگی جی مہاراج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گرو نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ آپ آلریڈی میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، اور پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ سلامت ہو، یہ آپ کی رعایا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ کیا جرم کیا، اور اس جرم کی بڑی سخت سزا ہے، یا تو یہاں آگ میں جل جا یا پھر دوزخ کی آگ میں سدا رہے گا، اور اگر یہاں جلنا قبول کر لو تو پھر آگے بچ جاؤ گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سزا بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی ہوگی اور آگے نہیں ہوگی۔ خیر آگ روشن کی گئی، اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب پہنچے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو جوگی نے کہا کہ بس آپ رک جاؤ، سزا ہو چکی، کیونکہ آپ کی بدی خیال کی بدی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئی، وہ تیرے عمل کی بدی نہیں تھی، اس لیے تجھے سزا نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طرح واپس آ گئے۔ تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل سے سزا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ کسی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو، خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روشن نہ ہو۔ کم از کم آپ لوگوں کا خیال تو روشن ہونا چاہیے، خیال درخشاں ہونا چاہیے، درخشندہ ہونا چاہیے، خیال میں اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا خیال ہی تو خیال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، لہذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے؟ تو وہ بھی ایک خیال ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، آنے والے زمانے کا خیال رکھنا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، یاد کیسے کرو گے؟ بس خیال رکھنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو حسن خیال بنا لو۔ جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا۔ تو آپ لوگ خیالات کے اندر وسعت پیدا کرو، رفت پیدا کرو اور حسن پیدا کرو، اور دنیا کے حسین خیالات کو اکٹھا کرو۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں۔ اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے، اور پھر اور اچھا خیال دے، اور یہ آپ کا باقاعدہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بندہ ایک ظاہری اسائنمنٹ رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی اسائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر ایک پروگرام ملتا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور پورا کرنا۔ جس طرح کہ آپ ظاہر کی اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے۔
اندر ہی اندر الاؤ رہتا ہے، وہیں سے خیالات پختہ ہوتے ہیں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہے اور وہ لوگ کام کرتے ہیں، اس سے بڑی منزلیں ملتی ہیں، بڑے فیض ملتے ہیں، روشنی ملتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کون ہے جو رات کو جاگے، کیونکہ رات کی کسی گھڑی میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کیا خیال کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریا چلاتا رہتا ہے اور آپ اس سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کبھی یقین کے زمانے آتے ہیں اور کبھی بدگمانی کے زمانے آتے ہیں۔ سر، کبھی کبھی خیالات میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر دونوں خیال ہاسپٹیبل ہیں تو یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے گھر میں دو آدمی مہمان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قاتل ہیں، دشمن ہیں۔ آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آپس میں تو لڑیں گے ہی، لیکن وہ آپ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہے۔ جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھی زندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے؟ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے، گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال پیدا کریں گے، مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیے۔ بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا۔ ایسے بن جاؤ کہ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا تھا مگر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ مگر نہ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے لیکن وہ بد کے لیے ہے۔ جو نیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بدی سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے، تو یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ دامن بچا کر نکل جاؤ، بس آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ بدی تو دنیا میں ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ان کا خالق ہے اور اس نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ، بس آپ نکل جائیں۔ آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ایک کہانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ آپ صرف زندگی کا خیال رکھیں۔ مسافروں کے لیے خیر اور شر ہوتا ہے، خرچہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، خواہش والے کے لیے ہوتا ہے، چانس والے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے ذہن میں اچھا خیال رکھا کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے لیکن آپ جیسا جواب دینے والا نہ ہو تو اس کا جواب لاکھ سوچنے کے باوجود حاصل نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کریں؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی تھاٹ کی ہیبٹ نہیں ہے، سوچ اور فیصلے کی عادت نہیں ہے، ابھی آپ نے ارادہ پکا نہیں بنایا۔ اگر خیر کی نیت ہو تو انسان ہر صورت میں خیر کے بارے میں سوچے گا، اگر چل نہیں سکتا تو پھر بھی خیر کی طرف جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بدی کا خیال مل جائے تو آپ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے بدی کر لی کیونکہ وہاں پر بے شمار بد لوگ بیٹھے تھے، یہ بھلا کوئی جواز ہے؟ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ یہ سارے بھی میرے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پہلے تو آ جا، باقی سے ہم بعد میں نپٹیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی ہے۔ کس کی کہانی ہے؟ صرف ایک آدمی اور ایک خدا کی کہانی ہے، اور آپ درمیان میں خواہ مخواہ تماشے کرتے جا رہے ہیں اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جواز ہے اور نہ کوئی دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے اور آپ حکم مانتے ہیں۔ اللہ کے ہونے سے آپ ہیں، آپ کے ہونے سے اللہ نہیں ہے۔ آپ نہ ہوں تب بھی اللہ ہوگا کیونکہ آپ کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا بات بن گئی؟ باقی ساری مخلوق کچھ کہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دنیا سے غرض نہ رکھیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے پھانسی لگانا ہی ہے، لیکن میری ایک آرزو ہے کہ میرے 4-5 دوست بھی پھانسی ساتھ لگا دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ بنی کہ 4-5 دوست پھانسی لگ جائیں گے تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ پھانسی لگے یا نہ لگیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔
آپ نے صرف اپنی منزل بچانی ہے، اس کی وہ جانے، عہدی وہ جانے تو اپنی توڑ نبھا، اس کی وہ جانے اس نے ہی شر کو پیدا کیا، مگر آپ کہتے ہیں کہ شر کو پیدا نہ کرتا تو ٹھیک ہی تھا، وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے اور باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ ایک دفعہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو اس بچے کو یتیم ہی نہ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار، تم یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، نکل جاؤ، تو وہ لوگوں کو بار بار یتیم بنائے گا اور آپ سے کیا کہے گا کہ یتیم کی مدد کرو، وہ خود غریب بنائے گا اور آپ سے کہے گا کہ غریب کی مدد کرو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ راز مت پوچھنا، کیونکہ یہ راز کی بات ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ اس کی مدد کر دیں اور اللہ کا حکم مانتے جائیں۔ جو سوال پیدا کرتا ہے وہی جواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا ارادہ اللہ کی طرف رکھیں۔ تو کیا ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلے جائیں؟ دنیا کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، صرف اس کے حکم پر چلنا ہے کہ یہ اس کا حکم ہے کہ تو یہ کام کر۔ دنیا ڈائریکٹ آپ پر اثر نہیں کرے گی، یہ نقطہ آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کہ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق العباد نہیں ہیں، بلکہ وہ حقوق اللہ ہیں۔ اگر اللہ کہے تو والدین کی خدمت کرو، if he says you serve your parents، اور یہ فیکٹ ہے، اور وہ کہے کہ ان کو مار دیا کرو تو آپ مار دیا کرو۔ تو اللہ کے حکم سے دنیا کے کام ابھی اس کے کام ہیں۔ امید ہے آپ کو اب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا تجزیہ ہو سکتا ہے اور انہیں لوگوں پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تجزیہ نہ کرو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ اس سے بات کرو۔ کیا آپ کا کوئی ایسا خیال ہے جس میں ورلڈ حائل ہو گئی ہو؟ آپ ایسی کوئی ایک بات بتائیں یا کوئی ایک ایسی مثال دے دو جس میں آپ خدا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ تیرے راستے میں ورلڈ حائل ہو گئی تھی۔ اس نے آپ سے نوکری میں پروموشن کا تو نہیں کہا ہے، اس نے تو رزق کا کہا ہے کہ آپ رزق حلال تلاش کرو اور واپس گھر آ جاؤ۔ اس کا طریقہ بھی ڈائریکٹ اس نے بتا دیا ہے، آپ صرف اس کی طرف رجوع کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اب اس نے تو کہا ہے کہ بچوں کو پالو، تو آپ نہ بچوں پر خود عذاب بنو اور نہ ان کو عذاب بناؤ۔ اس نے فرمایا ہے کہ پرورش کرنا فرض ہے۔ آپ بچوں کے کان میں تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسجد سے بچنا، خدا سے بچنا، کہیں کوئی اللہ والا تمہارے پاس نہ آ جائے، اگر آ جائے تو وہاں سے بھاگ کر بچ جانا۔ ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ ہم لوگ تو قابو آ گئے ہیں، کبھی داتا صاحب رحمۃ اللہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی واصف صاحب رحمۃ اللہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی خدا پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے خدا کا کیا کہنا مانا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ بندوں کو پالو، اس نے کہا تھا کہ میں نے پیسے دیے، رزق میں نے دیا، اتھارٹی اور مرتبہ میں نے دیا کہ آپ بچوں کو پالو، اور آپ بچوں کو پہلی بات یہ سکھاتے ہیں کہ خدا سے بچو۔ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ یہ تو برا حکم ہے۔ آپ خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ علم تو وہی پرانا ہے، اور شکر کرو کہ شریعت بھی وہی ہے اور اسے چینج نہیں کرنا ہے، اور ہم آپ کو یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ کرنا۔ مثلا یہ کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، مگر سلسلہ وہی پرانا ہے۔ اب پیر صاحب نے دین تو تبدیل نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو فائنل بات ہے، اور یہ حکم تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی اور سارے واقعات کرنے پڑیں گے۔ آپ محبت کا طریقہ اختیار کریں۔ اول اور مقدم محبت خدا کی ہے اور درمیان میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو محبوب سے جا کر یہ کہتا ہے کہ ہم پورے ٹائم پر آ جاتے لیکن راستے میں مجبوری تھی، مصیبت آ گئی تھی، تو اس سے جھوٹا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو محبوب کے ساتھ مجبوری کی بات بھی کیا بات ہے؟ اور آپ تو محبوبوں کے محبوب، خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مجبوریاں بتاتے ہیں، معذرتیں بتاتے ہیں۔ اللہ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ اس جگہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، ہی از سینگ اٹ۔ یا یوں کہو کہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جی ہم وہاں گئے، پھر وہاں سے وہاں گئے، تو اگر وہ جاننے والا اصلی بات بتا دے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے اور وہاں یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ مگر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کچھ اور بتانا ہے اور انہوں نے کچھ اور دکھا دینا ہے کہ یہ آپ ہی ہو نا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے
کہ آپ کے اعضاء و جوارح بولتے جائیں گے اور پھر آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، پھر آپ کی ساری گپیں رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بولو یہ تم ہی ہو، اس واقعے کے پیچھے بیہائنڈ دس فیکٹ تم ہی ہو، تو آپ کہو گے کہ یہ ہم ہیں۔ تو پھر وہ فرمائے گا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے جبکہ تم کہتے ہو کہ میں وہاں نہیں تھا۔ آپ کتنی ہی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ پھر بھی معاف ہی کر دے گا۔ اس لیے آپ یہ مہربانی کریں کہ اللہ کے ساتھ معذرت نہ کرنا کہ تیری دنیا نے مجھے آنے نہ دیا، اور یہ کہ تیری دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا نے میرا کام نہ ہونے دیا، تو وہ صرف ایک جگہ پر بیٹھا ہے، اور اس جگہ کے علاوہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ باقی کی دنیا اس نے کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ وہ یہ چھوڑنا جاننا ہے، اور وہ بس اتنی چیز کو چھوڑنا جانتا ہے۔ آپ بھی اگر یہ سیکھ لیں تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے بے شمار چیزیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں۔ جس نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے اس نے بھی تو کئی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس کو میں دل کی بات قریب ہو کر کروں گا اور پوچھوں گا کہ زندگی کے دکھ سکھ بتاؤ، تو وہ صرف دکھ ہی بتائے گا اور سکھ کی بات نہیں کرے گا۔ پھر کہے گا کہ سکھ کا زمانہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ سکھ کے زمانے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے تو سکھ کے زمانے یا تو گزر گئے یا آئے ہی نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اچھے دن یا ابھی آئے نہیں یا پھر گزر گئے ہیں، اور ہم مر مر کے جی رہے ہیں اور جی جے کے مر رہے ہیں۔ بس ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اس شخص نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے جس نے ہمیں راحت دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ سارے انسان بڑے پریشان ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی برداشت کا نام ہے اور ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک راستے پر چلتے ہیں تو دوسرا راستہ بولنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کبھی یہ رہ جاتا ہے اور کبھی وہ رہ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے حاصل کرنا چاہا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آدھی زندگی گزر گئی ہے بلکہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، مگر زندگی ابھی ہاتھ سے نہیں نکلی، بلکہ آپ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اڑنے والی چیز نے اڑنا ہی ہے، اور جانے والی چیز کو جانے دو۔ آپ اور خدا دو طاقتیں قائم ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کر لو اور بندے کی رضا چھوڑ دو۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں، اور آپ میری یہ ایک چھوٹی سی نصیحت مان لیں کہ بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو، اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ یعنی اللہ جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دے اس سے تعلق بنا لو، اور جہاں سے وہ روکے آپ رک جاؤ۔ بس آپ یہ کرتے جائیں۔ اگر بندے پھر بھی ناراض ہوں تو کیا کیا جائے؟ بندے ناراض کیوں ہوں گے؟ ہم تو ڈیپیوٹڈ لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کو یہ نہ کہنا کہ میں تو اسے بڑا سمجھاتا ہوں لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ناراض ہو کر آ جانا۔ اگر لوگوں نے سر پر پتھر مارے تو اگر وہ اللہ کو یہ بتائے گا کہ یا اللہ آج تیرے راستے میں مجھے یہ پتھر لگے ہیں، تو اللہ کہے گا کہ پتھر لگنے دو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے بندے کو نہ چھیڑنا۔ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آپ پتھر مارنے والے کا بتائیں تو میں پھر اس کا سر پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نام پر چلنے والے لوگ ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے منسوب سمجھتے ہیں کہ نیکی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور بدی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، جزا بھی ادھر سے آئی ہے اور سزا بھی ادھر سے آئی، خوشی بھی ادھر سے آئی اور غم بھی ادھر سے آ گیا۔ آپ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ایسا کبھی نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ سب کچھ وہی اللہ بھیج رہا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، بشرط کہ آپ اللہ والے ہوں۔ تو آپ اللہ سے معافی مانگا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، دعا کریں اور دنیا کا کاروبار بھی چلنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کام کے لیے خدا کو اور نماز کو چھوڑ دیں، پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی گھڑی چھن جائے گی یا آپ پھینک دیں گے اور خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ یوں بیٹھے بیٹھے وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ پہلا وقت اچھا تھا جب لوگوں میں خدا کا نام بھی تھا، عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، وہ اچھے زمانے تھے۔
آپ اس زمانے کو نہ چھوڑیں، باقی سب کائنات کو بے شک چھوڑ دیں، حالانکہ کائنات بھی آپ کو حاصل رہے گی، کیونکہ کائنات کہیں پر جاتی نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کے لیے ایک ترجیح کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس چیز کو یا بات کو کس بات پر پریفرنس دیں یا پریورٹی دیں۔ اگر آپ لوگ اپنی پریورٹی اللہ کو دیں تو اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو آج آپ کی اور میرے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ جہاں مشکل وقت آیا یا جہاں مشکل آئی تو ہماری پریورٹی اللہ ہوگی، اور اگر کچھ جدا ہو گیا تب بھی آپ کی پریورٹی اللہ ہونی چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پریورٹی کے وقت اللہ کو چھوڑ دیتے ہو کہ ہم اللہ سے معذرت کر لیں گے، بلکہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اپنی پریورٹی اللہ کو قائم رکھیں اور اس سے پہلے اپنی کلیئرنس لے لیں، صاف ہو جائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ پھر جو دوست آپ کو خدا سے دور کرے گا وہ دوست نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ کی پریورٹی اللہ ہے اور دوست وہ ہے جو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرانے عبادت گزار یعنی شیطان کو انسان کی خاطر راندہ درگاہ قرار دیا کہ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا۔ صرف اسی بات پر اس نے اپنے مقرب کو معتوب قرار دے دیا اور کہا کہ چلو بھاگ جاؤ، اور اللہ بہت افسوس کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہی انسان شیطان کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ نے خود دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس طرح زندگی سے دوسری چیزوں کو نکالا جاتا ہے۔ انسان اللہ کو پسند ہے اور اشرف المخلوقات ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری پسند کا انسان ہے، اور شیطان بڑا پرانا قدیم ہے، لیکن اللہ نے اس قدیم کو نکال دیا کیونکہ وہ اللہ کی پسند کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کر کے دکھائیں، اور آپ لوگ یہ بالکل نہیں کرتے، بلکہ اس میدان میں تو آپ لوگ بالکل ہی شکست کھا گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی سے اس شیطان کو نکالو، کیونکہ اللہ نے آپ کی خاطر، انسان کی خاطر اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے۔ تو اب آپ لوگ اللہ کی خاطر کچھ تو کریں۔ آپ لوگ تو شیطان کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن آپ کی پریورٹی اللہ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی طرف سے پکی بات ہونی چاہیے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا پھر کوئی ایسا سوال ہے جو باقی بچا ہو، اور پھر مشکلات کا کوئی جواز باقی رہتا ہے؟ اگر ہے تو آپ لوگ بتائیں۔ ایک خیال آتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم اس عمر میں سن رہے ہیں، اگر یہی گفتگو محفل ہمیں کچھ عرصہ پہلے نصیب ہو جاتی تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کوئی اور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان ماں باپ کے علاوہ اگر ماں باپ مانگو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اٹل ہیں، آپ کا مقدر ہیں، جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے ایٹ دیئر پراپر ٹائم۔ تو تمام کام اپنے مقرر شدہ وقت پر ہوں گے۔ نہ آپ وقت سے پہلے مر سکتے ہیں اور نہ آپ وقت کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وقت سے پہلے آپ کو عرفان نہیں مل سکتا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے مجھے مل جاتے یا آپ 4 مہینے بعد پیدا ہوتے تو بھی یہی ہونا تھا۔ آپ لوگ کبھی کبھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی مفروضے اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس وقت زیادہ ہو۔ تو پھر آپ اس طرح کی کہانی بناتے ہیں کہ اگر گھوڑے گدھے بن جائیں تو گھوڑے کدھر جائیں گے؟ اگر مچھلی پہاڑوں پر چڑھ جائے تو دریا میں کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر چلے جانا ہے، اور جو واقعہ سوموار کو ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ سر، یہ بھی تو ذمہ داری کا حصہ ہے کہ مجھے نتائج سے پہلے کچھ احساس ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہے جو آپ اس سے پہلے ضائع کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ اور بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس اللہ، او گاڈ، ہم نے اس سے پہلے کیا ضائع کیا ہے، لیکن آپ کہیں کہ او تھینکس گاڈ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود ہماری آنکھ آپ نے کھول دی۔ آنکھ نہ کھلنے کا گلہ کرنے کی بجائے آنکھ کھلنے کا شکر ادا کرو اور دعا کرو۔ جو بیت گیا اس کو چھوڑو، جو ہو رہا ہے اس کو دیکھو۔ ہم اس مشینی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں
کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، تو ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو دانا بنا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کی پریورٹی ترجیح اللہ ہے تو آپ اس اسٹیج سے نکل سکتے ہیں جہاں آپ لوگ آلموسٹ تقریباً سوئے پڑے ہیں، یعنی آپ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں اور اب اس اسٹیج کو وہ اسٹیج بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی پریورٹی ترجیح اللہ ہے تو وہاں پر جو آپ کی ساری ایکٹیویٹی ہے، دنیا کے لیے کوشش جو ہے، وہ ساری کی ساری یوز لیس ہے، بیکار ہے۔ یعنی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کرنے کا جواز کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کام بغیر جواز کے ہے، کیونکہ اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے مصروف ہیں، تو آپ کے اس میں سے 4 گھنٹے ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ بیکار کام کر رہے تھے۔ اگر آپ ایک چیز ایک دفعہ گن چکے ہیں تو پھر اس گنی ہوئی چیز کو دوبارہ گننا کہاں کی دانائی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک ایسا غم جس پر آپ رو چکے ہیں، اب اس غم پر دوبارہ رونا ہو تو یہ بیکار ہے۔ آپ لوگ کم از کم وہ چیز تو چھوڑ دیں جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور ایسی ہر چیز سے انسان کو نکل جانا چاہیے۔ اگر انسان اس کو اپنے خیال میں ریپیٹ نہ کرے، نہ دہرائی، تو جو چیز آپ کر چکے ہیں اسے بھول جائیں، ڈن کو ڈن ہی رہنے دیں اور اس کو آپ مت کھولیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف الارم لگا دو، کسی ایسے انسان کمپینین کو تلاش کر لو جو تھوڑا بیدار ہو، اسے کہو کہ ذرا مجھے اٹھا دینا، اس وقت مجھے چونکا دینا۔ جب رنگ پہ محفل آ جائے تو وہ آپ کو چونکا دے گا، تو آپ کا کوئی جذبہ، کوئی خیال، کوئی انسان، کوئی ساتھی یا کوئی صاحب نصیب ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اس وقت چونکا دے۔ جب محفل رنگ پہ آ چکی ہو تو وہ آپ کو اس وقت جگا دے گا، اور یہ شخص صاحب نصیب ہوتا ہے، یہ رفیق طریق یعنی کمپینین ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گلے میں تعویذ لٹکا دو تاکہ اس پر نشان لگ جائے، جس طرح سرکاری مہر والا ہوتا ہے کہ جب کسی زمانے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس سرکاری مہر والے کو کوئی نہیں پکڑتا، تو جو چیز اپنے ساتھی کمپینین کی طرف نہیں جا رہی وہ چیز آپ کو بھی ادھر نہیں لے جائے گی، اور جو چیز اسے ساتھی کے قریب لے کر جا رہی ہے وہ آپ کو بھی اس کے قریب لے جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کو اپنی طرف سے بخشش کی یا بچ جانے کی سند دے دی تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریٹ ہوگا، پیدا ہو جائے گا کہ آپ کا جو نیند کا عالم ہے وہ پھر نیند کا عالم نہیں رہے گا۔ یعنی آپ کا اگر نمبر لگا دیا، آپ کی پیشانی پر خاص چیز لکھ دی، تو اب وہ پیشانی بدبختی میں نہیں جا سکتی، پھر وہ آپ کی نیند، غفلت یا زیادہ مصروفیت کی بدبختی کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی جاننے والے سے اپنے آپ کو خوش قسمت کہلوا لیں تو پھر آپ لوگ ضرور خوش قسمت ہو جائیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جاننے والے سے اپنے حق میں بہتر الفاظ کہلوا لیں تو پھر آپ لوگ بچ جائیں گے۔ پھر ایسے شخص کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا، حتیٰ کہ ابلیس بھی نہیں چھیڑتا۔ 90% لوگ جو شیطان سے بچے ہوئے ہیں یہ اپنی ہمت سے نہیں بچے ہوئے، بلکہ ان پر مہربانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ویسے ہی بچ جاتے ہیں کہ ان کو پیدائشی معصوم رکھا گیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا خیال ہی نہیں ہے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہر میں بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا خیال نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، ان کو بدی کا خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلاً بدی کے بازار سے ایک لڑکا گزر رہا ہے، تو اگر اس کے والد صاحب کو اس کے ساتھ بھیج دیں تو پھر وہ کچھ نہیں کرے گا، تو اس طرح اس کی کہے بغیر اصلاح ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیک بندہ ساتھ ہو جائے تو بدی کے مواقع بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بڑے غور والی ہے، اور اگر یہ یاد رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آ جائے گی۔ میں نے اس واقعے کو خود دیکھا کہ ایک آدمی ایک ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پر قوالی ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ قوالی سن رہے تھے، پیر صاحب مجذوب تھے اور قوالی سن رہے تھے، اور وہ ایسے مجذوب تھے کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ شخص محفل کے باہر بیٹھا تھا، تو پیر صاحب نے قوالی کے دوران آواز دی کہ وہ جو آدمی ہے اسے اندر لے آؤ۔ مریدوں نے اس شخص سے کہا کہ پیر صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ چلا گیا۔ جب قریب پہنچا تو جوتے اتارنے لگا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے ہی آ جاؤ۔ وہ تو ایسی محفل تھی کہ اس محفل میں بغیر وضو کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، مگر اس سے پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ جوتوں سمیت ہی آ جاؤ۔ تو وہ شخص گھبرا
آیا، رویا اور پیچھے جانے لگا۔ تب پیر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، تو خیر وہ آ گیا۔ تو پیر صاحب کے مرید بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ تو پھر مریدوں نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ تو اس علاقے کا مشہور و معروف گنڈا ہے، اور اس کے کھانے پینے کی مشاغل بھی غلط ہیں، اور اس وقت بھی اس نے خوب غلط چیزیں کھائی اور پی ہوئی تھی۔ تو پیر صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ آدمی جہاں سے آیا ہے وہاں سے سوائے نصیب والے کے دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا نام گنڈا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیونکہ اور کوئی وہاں سے نہیں آ سکتا، اور یہاں پر آنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ پریشان حال تھا۔ تو ایسے بندے سے پیر صاحب نے کہا کہ ادھر میرے پاس آؤ اور فٹافٹ ہی آ جاؤ۔ تو اس وقت یہ شخص جہاں سے آیا وہاں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہاں تو بڑے بڑے صوفی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس پر خدا کا فضل ہے، اس پر خدا کا فضل ہے، اور خدا کا یہ فضل جو ہے وہ پیر صاحب کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس شخص کا استقبال کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کریں، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو، جس کو نیند کے زمانے میں بیداری کی تمنا ہو، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل کو دیکھنے کے لیے ہم پیغمبروں کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی دنیا میں کون سی اچھی بات ہے، کیا کیا واقعات ہیں، ان کی کیا کیا نیکیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا واقعات رونما ہوئے، اور پھر دوسرے پیغمبروں کی زندگی کے احوال اور واقعات دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 خاص واقعات ہیں، جیسے وہ کنویں میں اس وقت گرائے گئے جب وہ معصوم بچے تھے۔ اس سے پہلے تو انہیں بہت بڑا خواب دکھایا گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ شمس ہے، قمر ہے اور 11 ستارے ہیں، اور وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خواب سننے والے سن گئے، اور اس خواب کی تعبیر بھائیوں نے خود ہی نکال دی کہ 11 ستارے ہم لوگ ہیں، یعنی 11 بھائی ہیں، اور شمس قمر ہمارے والدین ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اتنا عروج ملے گا کہ وہ سارے ان کے تابع فرمان ہوں گے، اور یہ ضرور بادشاہ بنے گا۔ اس زمانے میں بادشاہ کے سامنے جھکنے کا رواج تھا۔ تو اس زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، جب کوئی بھی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تو ادب کے طور پر سجدہ کرتا تھا۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ باتیں نوٹ کرتے جاؤ کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ کی منشا کو توڑنے کے لیے اسکیم بنائی۔ یہ خواب خدا کا منشا ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور انسان اس فیصلے کو توڑنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کو قتل کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کتنی کامیاب ہے، اور وہ اسکیم واقعی کارگر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر گھر چلے گئے، اور وہاں باپ سے جا کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی شہر میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہیں، اور پھر بھی انہوں نے پیغمبری کو نہیں چھوڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ کو اگر فقیری درویشی مل جائے اور آپ کو دور کی نگاہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہ بھی اس کا فضل ہے۔ آپ نے اللہ سے دور کی بات نہیں لینی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا لینا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اطاعت لینی ہے۔ آپ کا اطاعت کرنے سے کام ہے، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ نگاہ مل جائے، دور کی دعائیں مل جائیں۔ بے شمار ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی دعائیں منظور ہی نہیں کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو آپ لوگ دور کی بات مت سوچیں۔ ایک ہی شہر میں باپ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا، حالانکہ اس شہر کے اندر بیٹا موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ باپ بھی پیغمبر ہے، وہ بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سوچو، اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک نیک بچہ ہے اور باقی بد بچے ہیں۔ پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول لٹکایا تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ اندر تو بچہ ہے۔ جب اس کو باہر نکالا دیکھا تو بچہ زندہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، ایسا حسین کہ اس کے حسن کا چرچا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو نام ہی محبت کا ہے، خوبصورتی کا ہے، حسن کا ہے۔ جب بچہ باہر
باہر نکالا تو وہ بچہ بے تحاشا رونے لگا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اب تم کیوں روتے ہو، اب تو بچ گئے ہو، ہم نے کنویں سے نکال لیا ہے اور یہ سب کھانا پینا بھی حاضر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب آپ ان بھائیوں کا کام بھی دیکھیں اور پھر ان کا کام بھی دیکھیں، یعنی کہ برے نے بدی کی ہے اور نیک جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، اپنی محبت میں بھائیوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے نفرت کا ہنگامہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہنگامہ تھا اور کب محبت ٹوٹی اور کیا ہوا، بلکہ یہ سب چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کرنے والے محبت کرتے جاتے ہیں، اور یہ قطعی بات ہے۔ پھر یہاں سے قافلہ مصر گیا۔ آپ لوگ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں غور سے دیکھو کہ وہاں پر اس گھر میں جہاں پر یوسف علیہ السلام نے پہنچنا تھا، جہاں مائی زلیخا صاحبہ اسے دعوت گناہ دیتی ہے، تو پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور معصومیت سے دو لفظ کہے کہ کالا معاذ اللہ، کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں بس یہی ایک فکرہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دعوت گناہ میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات مستند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کوئی اور نیکی نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ کہا کہ دعوت گناہ ہے اور پھر آنے والے زمانے کے لیے آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کالا معاذ اللہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو کسی بدی سے اس لیے گریز کر جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ مصر میں کچھ عرصے کے بعد قحط پڑنا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ گندم ذخیرہ کر لی جائے۔ یہ واقعہ عزیز مصر کے خواب دیکھنے کے بعد کا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قحط پڑ گیا، اور پھر قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ انہیں گندم دی اور پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ ہاں، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو تو بچپن میں کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو اس بات پر ان بھائیوں کا ماتھا ٹھنکا کہ اس میں کچھ ہے ضرور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو کس طرح یہ سب پتہ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ جب اگلی بار آنا تو بنیامین کو لے کر آنا، تب تمہیں گندم ملے گی۔ اگلی دفعہ وہ بھائی اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ جب وہ بھائی بنیامین کو اپنے باپ سے مانگ رہے تھے تو باپ نے کہا کہ اس کے بھائی کو تم لوگوں نے برباد کر دیا، بلکہ مار دیا۔ اب یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اب تم لوگ اس کو بھی مجھ سے چھین رہے ہو۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کرتے وقت باپ نے کہا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، بلکہ تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بنیامین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھنا، اور یہ بات یاد بھی رکھنی چاہیے کہ اگر بندے کے حوالے کیا تو مایوسی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ تو انہوں نے بنیامین کو اللہ کے حوالے کیا اور وہ ان کو لے کر چلے گئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک مصلحت کی کہ انہوں نے بنیامین کی گندم کی بوری میں ایک برتن رکھوا دیا اور اعلان کرا دیا کہ برتن چوری ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ ان کی بوری سے برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس چور کی یہ سزا ہے کہ وہ یہاں رہ جائے گا، اور بنیامین ان کے پاس رہ گئے۔ تب اس کو سارے راز و نیاز بتائے۔ بھائیوں نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو پہلے ہی ہمارے والد صاحب ناراض ہیں کہ ہمارا بیٹا یوسف تم لوگوں نے گنوا دیا، اور اب چھوٹے بیٹے کو بھی کہیں دے آئے ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے آؤ۔ اور پھر باپ آیا، ماں آئی، سب نے سجدہ کیا اور پھر ملاقات ہو گئی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں نیکی لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو عمل میں بھی وہ لے کر آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو لینے کے لیے خود ہی نکل پڑو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ شراب خانے میں ہی جان نکل جائے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ نے بڑے راز کی بات فرمائی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کر لیا کرو اور ہمیشہ توبہ کر لیا کرو۔ یاد رہے کہ کہیں توبہ سے پہلے موت آ گئی تو گناہ میں موت آئے گی، تو بہتر یہ ہے کہ گناہ ہی چھوڑ دو۔ جس عالم سے بھی آپ گزرو، اگر اس عالم میں موت آ جائے تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا۔
اس لیے جن لوگوں کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھی ہے وہ نیکی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بدی کا موقع ہونے کے باوجود جس نے یہ کہہ دیا کہ میں بدی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدا کا خوف ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ وہ سرفراز ہو گیا۔ جو بدی کے موقع پر بدی کرنے سے باز رہا وہ اللہ والا ہو گیا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے، یعنی بدی موجود ہے، ساتھ ہی آفر بھی موجود ہے، اور پھر اس پہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کالا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو جس نے ایسا کر لیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ تو جوانی میں اس طرح کی نیکی مل سکتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ اس بد دنیا سے اللہ کے خوف کے سہارے نکل جاؤ۔ میں اگر بادشاہ ہوتا تو میں کبھی بھی شراب کو بند نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص بد نصیب ہے تو وہ بد نصیب ہی مر جائے گا، اور اگر خوش نصیب ہوگا تو پھر بچ کر ہی نکل جائے گا۔ شراب پینے والے عام طور پر جھوٹے آدمی نہیں ہوتے اور وہ سچ بولتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع فرما دیا ہے اس لیے منع ہو جانا ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ ایک پیر صاحب اپنے مرید سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہیں بہشت میں ضرور لے جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والوں کو بہشت میں جانے کا موقع دیا تو میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ وہاں صرف نیک لوگوں کو بھیجے گا۔ لہٰذا مدعا یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم کسی ایک بدی کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کم از کم اپنے آپ پہ اتنی مہربانی کرو کہ یہ چیز آپ جان جائیں اور کہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بدی کو چھوڑ دیں اور کہیں استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو پھر آپ کو نیکی مل جائے گی۔ آپ لوگ اپنے آپ کے لیے دعا کروا لیں تو نیکی مل جائے گی، آپ اپنے اچھے انجام کی توقع کریں تو آپ کو نیکی مل جائے گی اور غفلت ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے، اور جہاں لوگ گا گا کر رزق کماتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے اور ہر علاقے میں ولی اللہ ہوتا ہے، ہر بد علاقے میں بھی ولی اللہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایک آدھ لال نکالتا رہتا ہے۔ جو لوگ بدی کے علاقے میں ہوتے ہیں تو اللہ ان میں سے اچھے لوگ نکالتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے کہ تو یہاں کدھر آ گیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ سارے آگے ہیں تو میں بھی ادھر آ گیا۔ تو بزرگ اسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے ہی بد نصیب ہیں، لیکن تو نیک دادے کا پوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی اولاد ہے، اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو وہ ہے، تو یہاں کدھر آ گیا؟ یہ تو بیچارے سارے بد نصیب ہیں، یہاں تیرا کام نہیں ہے، تو چل دوڑ، تیرا وہ کام ہے۔ تو وہ اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا دیتے ہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ فیض کہاں سے ملا ہے، تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ مجھے وہاں گانے والے علاقے سے یہ سب فیض ملا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لو، مجھے تو وہاں سے یہ سب ملا ہے اور دینے والے نے مجھے وہاں سے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دینے والا وہاں جا کر بھی دے دیتا ہے۔ آج آپ اس محفل کی بدولت اپنے آپ کو آپ ہی دینے والے بن جاؤ۔ آپ لوگ اپنی ایک بدی سے دل میں سچی توبہ کر لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اس بدی کو چھوڑتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ توبہ کر لی ہے کہ ہم نے ایک بدی یہ چھوڑ دی ہے جو آپ میں غلطی سے موجود رہ گئی تھی، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر لو۔ آپ لوگ اس کا اعلان بے شک نہ کرو، لیکن دل میں تو تہیہ کر لو، میں آپ لوگوں سے بڑا پکا وعدہ لے رہا ہوں۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن میں دعا کروں گا کہ آپ کو اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت ملے، اور یہ دعا کروں گا کہ آپ کو عافیت ملے۔ اگر آپ نے بدی کو نہ چھوڑا تو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولادیں بھی وہ بدی نہ کر دیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ کس کی خاطر نیکی کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی خاطر نیکی کرنی ہے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو نیک سمجھے اور آپ کے خوف سے نیک رہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے اور وہ آپ کی وجہ سے نیک رہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اس لیے نیک بنانا ہے۔ اگر آپ اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ بابا آپ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو بیٹا اپنے باپ کو کھا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ اولاد کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں اور بدی نہ کریں۔ تو لوگ اس لیے بھی گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میری اولاد بھی گناہ کرے گی، تو پھر آپ اپنی اولاد کو کس منہ سے روکیں گے کہ آپ گناہ نہ کرو؟ بلکہ آپ تو
اولاد کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ کہیں گے بابا ہم نے تو وہی کیا ہے جو آپ خود کرتے تھے، اب آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے، پھر تو آپ اسے اڑا کے رکھ دیں گے، اڑا کے جلا کے خاک نہ کر دو تو داغ نام نہیں۔ لہٰذا بدی نہیں کرنی ہے، بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی، اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا، اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ اپنے جسم کو روکو، نفس کو روکو کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے، پھر اگر ایک خواہش آ گئی تو آپ نے خواہش کو روکا بلکہ اس کے برعکس چل پڑے، تو اس سے آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ خواہش نفس کو روکنا، ترک کرنا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ عرفان کی طاقت ہے۔ ایک آدمی مرغن غذا کھا رہا تھا، اس کے بزرگ وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم تو تجھے ترک کی بات کرتے ہیں اور تجھے کیا کھا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آج نفس نے کہا ہے کہ مرغا نہیں کھانا ہے تو میں نے کہا کہ میں آج تجھے کھلا کر چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے نفس کی مخالفت کرنی تھی اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کہ نفس کی مخالفت شروع کر دو، بلکہ آپ اپنے نفس کو روکو، جب وہ آپ کو بدی کے قریب لے جائے تو آپ اس وقت اس کو روکو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ بدی کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے باز رہے، تو اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ خدا تو بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مکر و فریب کرو گے تو وہ تو پھر اللہ ہے، واللہ خیر الماکرین، وہ تو آپ کی تدبیروں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ غار پر ایسا جالا بنائے گا کہ ساری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے، اور ساری بات وہیں تو تھی، اور وہ کمزور جالا اللہ تعالیٰ نے قوی دلیل بنا کر کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دانائی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، سرکار معافی دے دیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا اور میری حیثیت ہی کیا تھی۔ اب آپ دعا کریں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ آج تک کیے جانے والے یا ہونے والے یا سرزد ہونے والے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم تیرے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، اس کا شعور عطا فرما، اس راستے کے ساتھی عطا فرما، اور اس راستے کی دستک دینے والوں، آواز لگانے والوں، صدا دینے والوں کا ساتھ دینے اور اطاعت کرنے کا ہمیں حوصلہ دے، جرت و ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام کے کام آئے، ہماری زندگی وطن کے کام آئے۔ یا اللہ ہمیں اس کام میں لگا جس سے تو راضی اور تیرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں خواہش کے دل فریب جال سے بچا، اور ہمیں ایسے خیال سے بچا دے تاکہ ہم اس خوبصورت جال سے نجات پا سکیں۔ یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہی ہمیں بچا، ہم نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما، رحم کرنے والے مہربان اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ماضی سے ہمیں معافی دے، یا اللہ ہمیں اچھا مستقبل دے اور ہمیں نیک سنگت دے، نیک خیالات دے۔ یا اللہ خیال کی ہماری دنیا آباد فرما، یا اللہ ہمارے حال کی دنیا بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال بھی دے اور بے شمار دے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔